بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کا آج کا دن اور کل کا دن، خاص کر عید الاضحیٰ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا، اور میری جانب سے اور میری تمام ٹیم کی جانب سے آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو اور آپ کی عبادتوں کو، جو آپ نے ذکر و اذکار کیے، جو آپ نے روحانی سفر میں مشق کی، یا جو آپ نے پڑھا، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے وسیلے سے اپنے ذکر آپ لوگوں کو بہت بہت عطا فرمائے۔ میری طرف سے ایک بار پھر آپ لوگوں کو بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اور آج تو کئی ممالک میں آج تو آخری دن ہے عید الاضحیٰ کا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان میں آج یہاں پہ دوسرا دن تھا، اور کل تیسرا دن ہے، کل آخری دن ہوگا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ہر سال کی طرح ہم بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ کل بھی میاں حضور نے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا، اور کل بھی قربانی ہوئی، اور الحمدللہ آج بھی اجتماعی قربانی ہوئی، جس میں تقریباً 20 جانور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے۔ اور جن جن لوگوں نے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے جس مقصد کے لیے اس قربانی میں حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ ان مرحوم مغفرت فرمائے، اور ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس سے جو آپ نے آج کا دن گزارا یا کل کا دن گزارا، عید الاضحیٰ کے دن گزارے، دراصل ان دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر ہم سمجھیں تو، ہم اس میں غور و فکر کریں تو۔ دیکھیں، قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اگر ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو قربانی یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل اور قابل، ان دونوں کے اندر جب کسی بات پہ کوئی جھگڑا ہوا تھا، اور جھگڑا ہونے کے بعد ان دونوں میں بہت زیادہ تضاد ہو گیا تھا، تو جب ان کے معاملات حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے کہ اے آدم، تم اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میری راہ میں قربانی دیں، اور جس کی قربانی وہ قبول ہوگی اللہ رب العزت بہتر قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حابل اور قابل کو دونوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا اپنا جانور ذبح کریں۔ اچھا، ہر دور کے اندر قربانی کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بالکل مختلف رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بڑی 7 تہذیبیں ہیں، ہر تہذیب میں قربانی بالکل الگ الگ طریقے سے کی جاتی تھی۔ اور جب حابل اور قابل کو قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام نے دیا، جب حابل اور قابل اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہ میں حق پر ہوں، حابل کہہ رہا تھا میں حق پر ہوں، قابل کہہ رہا تھا میں حق پر ہوں، تو یہ فیصلہ آدم علیہ السلام نہیں کر پا رہے تھے۔ تو جب حابل اور قابل کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی تو وہ حق پر ہوگا، یہ فیصلہ کرنا تھا، تو اس فیصلے کے لیے اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا تھا۔ جب حابل اور قابل اپنی قربانی جب لے کر گئے اپنی قربان گاہ میں، تو پہلے قربانی یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ کی راہ میں جانور ذبح ہوتا تھا تو آسمان سے آگ گرا کرتی تھی، جس کے جانور کے اوپر آگ گرتی تھی تو اس کو قربانی کی قبولیت کی نشانی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی جو نا اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی۔ تو حضرت جو حابیل علیہ السلام تھے، ان کی جو قربانی انہوں نے اللہ کی راہ میں دی تھی، ان کے اوپر بجلی گری تھی، کہ جس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت حابیل علیہ السلام حق پر تھے۔ جب قابل نے یہ دیکھا کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابل کے دل میں اور حسد اور جیلسی پیدا ہو گئی ہے، اور زیادہ اس میں حسد اور جیلسی اور تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ قربانی کے مختلف دور کے اندر مختلف طریقے کار رہے ہیں،
اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے میاں حضور 2 دن پہلے ہی ہمارے میاں حضور سے بات ہو رہی تھی، تو قربانی کے حوالے سے میاں حضور نے کافی ڈیٹیلس میں یہ باتیں ہمیں بتائی تھیں، اور یہ واقعہ بھی میں جو آپ کو حابیل و قابل کا بتا رہا ہوں. میاں حضور فرماتے ہیں کہ ہر دور میں جو قربانی کے طریقہ کار رہے ہیں وہ بالکل مختلف رہے ہیں. اچھا کئی تہذیب کے اندر قربانی ایسے کی جاتی تھی کہ آدھے جانور کو جلا دیا جاتا تھا اور آدھا جانور جو زندہ جانور جلا دیا جاتا تھا. وہ یہ بات میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کا دور، یعنی کہ ان کے درمیان کا جو دور گزرا ہے نا، اس میں مختلف طریقوں سے قربانی لوگ دیتے رہے ہیں. تو اچھا اس میں ایسا ہوتا تھا کہ جس کی گوشت جانور جلا دیا جاتا تھا پھر وہ حصہ اس کو وہ الگ کر دیا کرتے تھے، وہی کہتے تھے کہ یہ ہم نے اپنے رب کی راہ میں دے دیا ہے، اور جو صحیح گوشت ہوتا ہے وہ کھا لیا کرتے تھے. یہ مختلف ہیں. لیکن جب یہ معاملہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا تو وہ سنت ابراہیمی ہم تمام لوگوں پر واجب ہو گئی ہے، اور پھر اس کا ہمیں جو حکم دیا گیا ہے پھر وہ سنت ابراہیمی وہ طریقہ کار رہا ہے. آپ یہ دیکھیں آج ہم جو قربانی کرتے ہیں نا وہ ان کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا قربانی کرنے کا، آپ نے بالکل اسی طریقے سے اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے، اپنے رب کے حکم کی تکمیل کو پورا کرتے ہوئے آپ نے پھر اسی ترتیب سے اسی طریقے سے قربانی کا آغاز کیا، آپ نے قربانی کی. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور ایک عبداللہ کا. حضرت عبداللہ ابن ابو طالب، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد المطلب، حضرت عبد المطلب یعنی کہ آپ کے دادا تھے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تھی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو ان کے والد تھے عبداللہ جن کا نام تھا، آپ شدید بیمار پڑ گئے تھے. اچھا آپ کے جو والد تھے نا وہ آپ سے بہت، تو عبداللہ کو صحت سے عطا فرما، ان کو زندگی بخش، تو میں تیری راہ میں اپنی وہ چیز قربان کروں گا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، تو مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ میں اس کو عزیز رکھتا ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں آپ، قربانی بیسیکلی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں وہ قربان کرنا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو. آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ جو آپ سب سے زیادہ جس سے محبت رکھتے ہوں وہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنا ہے. تو جب آپ نے یہ دعا مانگی اور آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، جب قربانی قبول نہیں ہوئی پھر آپ نے 1 سے 2 اونٹ کرے وہ قبول نہیں ہوئے، پھر آپ نے 2 سے 3 کرے، یہاں تک کہ آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں رکھے. جب 100 اونٹ اللہ کی راہ میں رکھے تو آسمان سے بجلی گری تھی، یعنی کہ تب آپ کی قربانی قبول ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک قربانی کے مختلف طریقہ کار رہے ہیں، لیکن قبولیت کا پتہ چلتا تھا کہ اس طریقے سے جس کے اوپر آگ گرتی تھی قربانی قبول ہو جایا کرتی تھی. لیکن یہ امت محمدی کا ایک تحفہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امتی کے لیے کہ آپ کی امت جو اللہ کی راہ میں جو قربان جانور کرتی ہے نا، اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا، اس کو پوشیدہ کر دیا. یعنی کہ پہلے تو ظاہر ہو جایا کرتی تھی نا کہ آپ قربانی کر رہے ہو میں قربانی کر رہا ہوں، تو وہ نشانی ظاہر ہو جایا کرتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے کہ اب مثال کے طور پہ امت محمدی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کی قربانی قبول ہوگی میری قربانی قبول نہ ہو تو دل آزاری کس کی ہوگی؟ آئی نا بات سمجھ میں؟ لیکن اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے محفوظ و پوشیدہ کر دیا کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی یا ان کو کوئی ندامت نہ ہو اپنی مت کے بارے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پردہ پوشی کر دیا. اب ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. اچھا قربانی قبول ہونے کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. اب جب وہ قربانی قبول کرنے کے اوپر ہوتا ہے، جب قربانی قبول کرتا ہے تو وہ آپ کا ایک حصہ قبول کر لیتا ہے اللہ کی راہ میں. یعنی کہ ایک بکرا وہ قربان اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لیتا ہے جو آپ نے 15,000 روپے کا خریدا ہو.
اور جب قبول کرنے کے اوپر نہیں آتا تو وہ آپ لاکھوں روپے کی قربانی کر لیں وہ اس کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے, اور جس کی نیت جیسی ہوتی ہے اور جس طریقے سے وہ جانور قربان کرنے کے لیے جو لایا گیا ہے, جن پیسوں سے لایا گیا ہے, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال کے پیسے ہوں, یعنی کہ اپنی محنت کی کمائی کے پیسے ہوں. تو اللہ رب العزت اس کو, اور جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو باقاعدہ خواب میں بشارت بھی دے دیتا ہے, اور لوگ خواب میں بھی دیکھ لیتے ہیں, اور مختلف کچھ ایسی کیفیت ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ قربانی ان کی قبول ہو رہی ہے. اچھا, قربانی قبول ہونے کی ایک نشانی اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پھر ہر سال توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ قربانی کرتا ہے, یعنی کہ ایک تسلسل قائم رہتا ہے, برقرار رہتا ہے. اچھا, قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے, یہ تو وہ قربانی ہے جو ظاہری ہے. ایک قربانی وہ ہے جو ہم نے, جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آتے ہیں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. یہ باقاعدہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا کہ اب اپنے نفس, اور ہمارا نفس ہی ہے جو ہمیں تباہ اور برباد کر دیتا ہے. آئی نا بس سمجھ میں؟ اب یہ دیکھیں کہ نفس کشی کرنے کا جو ہمیں حکم ہوا ہے وہ ہمیں حکم کہاں سے ہوا ہے؟ بارگاہ رسالت سے. آپ نے باقاعدہ اپنے امتیوں کو اس چیز کی ہدایت کی, آپ نے باقاعدہ حکم دیا, اور آپ نے فرمایا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کو پہچان لو, اپنے رب کو جان لو. اگر کوئی کسی کا سوالات آئے تو مجھے بتا دینا, کسی کے معاملات میں. آئی نا بات سمجھ میں؟ کیا کہ آپ نے ہمیں باقاعدہ, پھر اس میں بزرگان دین نے بڑی بڑی ریاضتیں کری, اور باقاعدہ اپنے مریدوں کو بڑی بڑی ریاضتیں کریں. آئی بات سمجھ میں؟ اب نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے, کافی لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں. دیکھیں, نفس بیسکلی ہماری جو نا خواہشات کا نام ہے. ہمارے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں, ہمارے اندر جو خیالات فاسدہ ہوتے ہیں, یا ہمارے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف, ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, یا ہمیں اپنے رب کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے, یہ نفس کا کام ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم بیجا اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, یا ضرورت سے زیادہ ہم کھاتے پیتے ہیں, آئی بس سمجھ, یا ہم اس چیز میں تمیز نہیں کرتے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. جب ہمارے اندر یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ اب ہم حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, ہم کس طریقے سے دولت کما رہے ہیں, کس طریقے سے شہرت کما رہے ہیں, کس طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں, وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے. آئی نا بس سمجھ میں؟ تو شیطان جو ہمارا نفس ہوتا ہے نا, وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, جو ہماری بربادی کا سامان ہوتا ہے. اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو الگ کرے, اپنی خواہشات کو دور کرے, اور اپنے جسم کو ان حرام چیزوں سے محفوظ رکھے, کیا کہ جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کے جسم کے اندر حرام لقمہ اگر جاتا ہے تو آپ کی 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. سوال آیا کہ قربانی کی باطنی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کی باطنی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, ایک قربانی کا تو ظاہر یہ ہے کہ آپ نے قربانی اللہ کی راہ میں جانور ذبح کر دیا. کس نیت سے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور آپ نے ثواب اور اجر کی اس کے اس سے کر دیا. اچھا, قربانی کی جو باطنی حقیقت ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. کس کی اصلاح کرنی ہے؟ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. یعنی کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کریں جو آپ کو سب سے عزیز ہو. یہ جو عزیز کا لفظ ہے اور جو سب سے آپ کی قیمتی لفظ ہے, تو جب تک آپ اپنے اندر سے اس چیز کو ختم نہیں کریں گے, ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ ہم تم کو آزمائیں گے.
کس چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے. اور بعض لوگ اولاد کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی حقیقت اور اپنے منشور سے بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے وہ اولاد ہی کی محبت میں ہوتا ہے نا. اور باطنی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کوئی اپنی عزیز چیز اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں سے نوازتا ہے. اس کی حقیقت ہم پر کھلتی ہے. پھر اس کی حقیقت ہم پر کیا کھلتی ہے؟ اس کی حقیقت ہم پر یہ کھلتی ہے کہ ہمارے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب تم یہ دیکھو کہ جو تم نے قربانی یا سب سے اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کی، یعنی کہ اللہ کی راہ میں قربان کری، اور وہ تمہیں قبولیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے دوستوں کی محبت ڈال دے گا. جب اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے دوستوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا تو تم یہ سمجھ لینا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارا قبول ہو رہا ہے. جب وہ تمہاری محبت تمہارے دل، جب وہ تمہیں اپنے قریب کرے گا تو تمہارا زبان بھی ذکر کرے گا، تمہارا قلب بھی ذکر کرے گا، تمہاری روح بھی ذکر کرے گی. پھر وہ تمہیں اپنے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اچھا، اس کی قربانی کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں. اب یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اس کی پوری حقیقت موجود ہے. کیسے؟ اب جب تک میں اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتا ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پہ میں اس کو اس طریقے سے آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں لا کا کیا مطلب ہے؟ لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم نے اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اب تھوڑا سا سمجھنا، ہم نے اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اچھا، قربان اب کس وقت کریں گے؟ کہ جب ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم نفس کے ہر فعل کو رد کریں گے. یعنی کہ جب ہم لا کی منزل پر آئیں گے. لا کا مطلب ہے نہیں کے. اچھا، نہیں جو ہے یہ عالم ناسوت کا مقام ہے. کس کا مقام ہے؟ عالم ناسوت کا مقام ہے. اچھا، یہ عالم ناسوت کا مقام وہ مقام ہے جو نفس کی حالتوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی دنیاوی خواہشات، جو دنیاوی معاملات ہیں، یہ عالم ناسوت ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم نے جو ریاضتیں کرنی ہوتی ہیں، جو ہم محنت کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم عالم ناسوت کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ ہم عالم ناسوت کی منزل طے کر رہے ہوتے ہیں، اور عالم ناسوت کی منزل بغیر شریعت کے طے نہیں ہوتی. یعنی کہ جب ہم کلمے کے اندر لا پر آئے، یعنی کہ نہیں کے اوپر آئے، یعنی کہ ہم عالم ناسوت میں داخل ہوئے. جب ہم عالم ناسوت میں داخل ہوں گے نا تو ہمیں سب سے پہلے کس کی ضرورت پڑے گی؟ شریعت کی. شریعت کیا ہے؟ شریعت بیسیکلی شرع لفظ سے نکلا اور اس کے معنی احکام کے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو احکام تمہیں دیے وہ شریعت ہے. ٹھیک ہے. آپ شریعت کی پیروی کریں گے، اور شریعت کی پیروی کرنے کے بعد جب آپ اس پہ پوری طریقے سے کامل ہو جائیں گے، یعنی کہ شریعت پہ عمل کرنے کے بعد آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی. کس کی محبت پیدا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے دوستوں کی. اچھا، ابھی ہم وہاں پر کہاں پر ہیں؟ عالم ناسوت میں. یعنی کہ ابھی آپ مقام جو آپ کی منزل ہے وہ کس میں ہو؟ عالم ناسوت میں ہو. عالم ناسوت جو ہے وہ نفس کا عالم ہے. اچھا، یہ وہی عالم ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں باقاعدہ طور پر حکم دیا گیا تھا قرآن پاک میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال، اس کے اقوال کی پیروی کرو. آئی بات سمجھ میں؟ جب تمہارے دل میں محبت ہوگی نا. اچھا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا ارادہ کرنا یا اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ بھی قابل قبول نہیں ہے اس وقت تک جب تک تمہارے دل میں اس کے محبوب کی محبت نہ ہو. یعنی کہ تم رسالت ایمان نہ لاؤ تو اللہ کی محبت بھی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. یعنی کہ اب ہم لا سے کہاں پر آتے ہیں؟ الہ کی طرف. الہ کا مطلب کیا ہے؟ سوا کے. آئی بات سمجھ میں؟ جب ہمارے اندر محبت کامل پیدا ہو جاتی ہے پھر ہم عالم ناسوت سے نکلتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا ہے لیکن پوری طریقے سے بھی کنٹرول نہیں ہوا ہے، کیونکہ نفس
ایک ایسا وحشی جانور ہے کہ جو کسی وقت بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. اچھا اب ہم عالم ناسوت کی جب منزل طے کرتے ہیں، کیا عالم ناسوت میں جو علم کی حقیقت ہے نا وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. کیا؟ ایک عالم علوی ہوتا ہے اور ایک عالم سفلی ہوتا ہے. اچھا سفلی جو ہے نا یہ بیسیکلی مقام اسفل ہے، یعنی کہ کم تر درجہ ہے. کیا؟ یہ اس کا کم تر درجہ ہے. اور جو عالم علوی ہے یہ اسفل سے تھوڑا اونچا درجہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر ہمارے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہندو چلتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے مذاہب کے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے مذہب پہ قائم رہنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ہماری رہنمائی کریں گے؟ اب جب وہ ہندو ہو یا کوئی غیر مذہب کا بندہ ہو، جب وہ اس راستے پہ شامل ہوتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے، اچھا دیکھو یہ روحانیت جو نا یہ ہمارے مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے. کیا؟ لیکن وہ رب العالمین جو نا وہ تمام عالمین کا رب ہے. میں آپ کو سمجھا کے پھر میں آپ کو پیچھے کی طرف لے کر اس لیے آتا ہوں تاکہ آپ کو میری پچھلی والی بات بھی سمجھ میں آئے اور اگلی بات بھی سمجھ میں آئے. ابھی ہم عالم ناسوت کی بات کر رہے ہیں. اچھا عالم ناسوت کے اندر دنیا کے تمام مذاہب آ جاتے ہیں کیونکہ عالم ناسوت سے ہی تعلق ہے نا ان کا، عالم ملکوت سے تو نہیں ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ اب جو مسلمان ہوتے ہیں نا پھر وہ عالم علوی یعنی کہ عالم ناسوت میں عالم علوی سے ترقی کر کے اپنی ریاضت و مقام پہ ترقی کر کے اپنی محبت میں کامل ہو کے پھر وہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں قدم رکھتے ہیں. یہ صرف مسلمان ہیں جو ناسوت سے ملکوت میں قدم رکھتے ہیں، یعنی کہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں جاتے ہیں. اچھا مسلمان کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو وہ عالم ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ عالم ملکوت میں داخل ہونے کی جو کنجی ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک آپ یہ نہیں پڑھیں گے آپ عالم ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب آپ عالم ناسوت میں ریاضت کرتے ہیں اور غیر مذہب بھی ریاضت کرتے ہیں. اچھا آپ جب ریاضت کرتے ہیں تو آپ کو اس کے فیوزات اس کی برکتیں ملتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب غیر مذہب کے لوگ اس میں ریاضت کرتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ ان کو اس پہ استدراج پہ کمال حاصل ہوتا ہے. اچھا استدراج جو ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے اندر کی روحانی قوتیں ہوتی ہیں جس کو ہم قوت ارادی کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا اس میں بھی جو غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے کامل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر عالم ناسوت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں. لیکن جب وہ عالم ملکوت تک پہنچتے ہیں، اچھا وہاں پہ کس کا پہرا ہے عالم ملکوت میں؟ فرشتوں کا. کیونکہ وہ کس کا مقام ہے؟ وہ فرشتوں کا مقام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب وہ یہاں سے نکلنے کی جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ملائکہ اس کو وہاں سے رد کر دیتے ہیں، اس کو وہاں داخل نہیں ہونے دیتے. یہ مسلمانوں کے حصے میں آتا ہے کہ انسان داخل ہوتا ہے کس میں؟ تو اس کے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ ایسی عبادت اور ایسے اس میں مشغول ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یعنی کہ ملائکہ کو اگر پیدا کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے تو کس کے لیے؟ وہ رب کی عبادت کے لیے، اور جو ڈیوٹی اللہ تبارک تعالیٰ کو انجام دے اس میں لگے ہوئے ہیں. اب جب عالم ملکوت کے اندر انسان داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے بعد پھر اس کے اندر فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا فرشتوں جیسی صفات اسی وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ کے اندر، آپ کے قلب اور آپ کے اندر جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل ہوتی ہے. اب یہاں سے آپ شریعت سے نکل کر طریقت میں داخل ہوتے ہیں. میں اسی حقیقت کی طرف جا رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا قربانی کی جو باطنی حیثیت ہے، میں یہ پورا سمجھانے کا مطلب اسی طرف لے جانا ہے آپ کو تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے یہ بات. آئی بات سمجھ میں؟ اب جب آپ یہاں سے شریعت سے آپ طریقت میں داخل ہوئے، کیا وہاں سے آپ عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت میں داخل ہو گئے. اچھا شریعت تو بیسیکلی ہمارے ظاہر پر ہے، لیکن طریقت جو ہے نا یہ بیسیکلی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، یعنی کہ ان کا راستہ.
جس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری، زندگی بسر کی. اگر سالک جب طریقت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر جو راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے، جب وہ اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ پھر عالم ملکوت میں داخل ہوتا ہے. اچھا، عالم ملکوت میں داخل ہونے کے لیے بھی آپ کو کنجی کی ضرورت پڑتی ہے. وہ کنجی کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. یعنی کہ اس کے بغیر آپ اس میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. جب آپ عالم ملکوت کے اندر جب اپنے کمال کو پہنچتے ہو، کس میں پہنچتے ہو؟ اپنے کمال کو پہنچتے ہو. اچھا، اس تمام راستے میں جو نا آپ کو اپنے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ اپنے پیر و مرشد کے بغیر عالم ناسوت کی منزل تو طے کر سکتے ہو، لیکن اس عالم ناسوت کی منزل سے نکل نہیں سکتے. آپ کو عالم ناسوت کی منزل سے آپ کو نکالتا ہی آپ کا شیخ ہے، اور عالم ملکوت کے اندر داخلی آپ کو آپ کا پیر و مرشد کرتا ہے، آپ کا رہنما کرتا ہے. تب آپ کو وہ عالم ملکوت کے اندر آپ کو کمال کے درجے تک پہنچاتا ہے. یعنی کہ آپ جب طریقت پہ پورا اچھی طریقے سے اس راستے پہ چل جاتے ہیں، یعنی کہ آپ نے نفس کشی بھی کر لی، تزکیہ نفس بھی کر لیا، اپنے خواہشات کو بھی ترک کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو اپنے اندر سے دنیا کو نکال دیا جس کا تمہیں حکم دیا گیا تھا. جب آپ اپنے اندر سے کوئی چیز نکال دو گے تو آپ کا وجود بالکل خالی ہو جائے گا. اب کوئی برتن جب خالی ہوگا تو برتن تبھی تو بھرا جائے گا نا، اور بھرے برتن میں کوئی بھی چیز نہیں بھرتا. جب آپ کا وجود پر اندر سے خالی ہو گیا تو پھر آپ کو اس میں طریقت کا بھرا گیا، آپ کو اس کے جوہر بھرا گیا اس کا. یعنی کہ آپ کو آپ آگے کی طرف نکال کے لے گئے. جب آپ عالم ملکوت میں پہنچے، کیا جب آپ عالم ملکوت میں اپنے کمال کو پہنچے، پھر آپ کا شیخ آپ کو عالم ملکوت سے نکال کر عالم جبروت میں داخل کرتا ہے. کس میں داخل کرتا ہے؟ عالم جبروت میں داخل کرتا ہے. اچھا، جبروت کا عالم کیا ہے؟ جبروت کا عالم جو ہے نا وہ صالحین کا عالم ہے، وہ شہداء کا عالم ہے، وہ نبیین کا عالم ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. کس کا عالم ہے؟ وہ صدیقین کا، شہداء کا اور نبیین کا، نبیوں کا. وہ عالم جبروت کا عالم وہ ہے. اچھا، جب آپ وہاں پر ملکوت سے نکل کر جبروت میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ شریعت سے نکل کر طریقت پر آئے، طریقت سے نکل کر معرفت پر آئیں گے. اچھا، معرفت کیا ہے؟ شریعت اور طریقت. جب آپ نے ان دونوں کے راستے پر چلے، آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ جب اس راستے پہ چلنے والوں کو جو انعامات سے نوازتا ہے نا، وہ اس کی معرفت ہوتی ہے. یعنی کہ انسان کی روحانیت ہاں جنات اور فرشتوں سے زیادہ ہے. بے شک انسانی افضل ہے نا، انسانی اشرف المخلوقات ہے نا، تو انسان کی روحانیت تمام عالمین میں ہر مخلوق سے افضل ہے. اور اس کی افضلیت جو ہے نا، وہ جو روحانیت ہے وہ صرف نور محمد ہی ہے جو انسان کے اندر منتقل اللہ رب العزت نے کیا، جو مسلمانوں کے اور مومنین کے قلب میں موجود ہے. اب میں اپنے پہلے سوال کو مکمل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم شریعت سے طریقت کے پر آئے، پھر طریقت سے کہاں پر آئے؟ معرفت پر. یعنی کہ شریعت اور طریقت سے ہمیں جو انعامات ملے نا، وہ معرفت کی صورت میں ہمارے قلب میں تجلیات الہی کی صورت میں ہم پر ظاہر ہوا، یعنی کہ ہمیں وہ حاصل ہوا. اب یہ سب تمہیں حاصل ہو رہا ہے، تمہیں معرفت الہی بھی مل رہی ہے، تمہیں روحانیت بھی مل رہی ہے، اور تم اللہ کے بھی قریب ہو رہے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا راستہ بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ وہی قربانی کا ہے جو تم نے سب سے عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کری ہے نا، تو یہ تمہیں اس کی روحانیت کا صلہ مل رہا ہے. یہ سب کچھ اسی ابھی ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اب ہم کہاں پہ داخل ہوئے؟ عالم جبروت میں. اب جب شیخ عالم جبروت کے اندر اپنے مرید کو داخل کرتا ہے نا، تو پھر وہ اس پہ اوپر توجہ اتحادی ڈالتا ہے. کیا کرتا ہے؟
توجہ اتحادی ڈال کر وہ اس کو وہاں منتقل کرتا ہے تاکہ جب وہ اس عالم جبروت کے اندر داخل ہو تو اس کے اندر جو خطرہ رحمانی ہے نا وہ پیدا نہ ہو. اتا خطرہ شیطانی جو ہوتا ہے نا وہ عالم ناسوت تک رہتا ہے. اب جو منزلیں ہماری آگے بڑھتی رہتی ہے نا تو خطرہ رحمانی پیدا ہو جاتا ہے. خطرہ رحمانی کیا پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیالات آ رہتا ہے یار میں اتنا افضل ہوں کہ میں اتنا قریب ہو گیا, میں اتنی ریاضت کرتا ہوں, میں شخص یہ ہوں, تو پھر وہ خطرہ رحمانی کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جب اس کا شیخ اس کو عالم جبروت میں داخل کرتا ہے نا, عالم جبروت میں داخل کرتا ہے نا, تو سب سے پہلے وہ صدیقین کی زمرے میں آتا ہے, یعنی کہ پھر وہ صدیقین سے فیض حاصل کرتا ہے, یعنی کہ جو اللہ کے سچے دوست ہیں وہ اولیاء کرام ہی ہیں, وہ اولیاء کرام کی روحوں کا ہی مقام ہے. کیا ہے وہ صدیقین ہی کا مقام ہے. پھر اس کو صدیقین سے فیض ہوتا ہے, پھر صدیقین سے فیض حاصل کرنے کے بعد پھر وہ شہداء کی جانب بڑھتا ہے, پھر ان سے فیض لیتا ہے, وہ پھر اور آگے بڑھتا ہے. جب وہ وہاں پہ کمال کے درجے کو پہنچتا ہے نا پھر وہ پہنچتا ہے نبیین تک, یعنی کہ نبیوں کے فیض تک. پھر اس کو کسی ایک نبی کے قلب سے فیض ملتا ہے. کیا پھر اس کو جو مقام ولایت عطا ہوتا ہے نا پھر وہ عالم جبروت میں ہوتا ہے, پھر وہ کسی کے نبی ہوتا ہے, کسی نبی کے قلب پر ہوتا ہے. اچھا ولایت بھی جو ملتی ہے نا وہ بیسیکلی 7 نبیوں کے قدم پر ہوتی ہے, یعنی کہ 7 نبیوں کے قلب پر ہوتی ہے. اب وہ 7 نبی کون کون سے ہیں یہ میں عالم جبروت کی بات بتا رہا ہوں ابھی آپ کو. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت داؤد علیہ السلام ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہاں جو میں ولایت کی بات کر رہا ہوں نا یہ اس ولایت کی بات کر رہا ہوں جو ولایت وہبی ہے. اچھا ولایت ایک وہبی ہوتی ہے اور ایک قذبی ہوتی ہے. کیا ایک ولایت وہبی ہوتی ہے, ایک ولایت قذبی ہوتی ہے. اچھا لفظ جو ولایت ہے نا ایک واو کے اوپر زبر ہے اور ایک واو کے نیچے زیر ہے. اچھا جو واو کے اوپر زبر ہے اس کا معنی اور مفہوم الگ ہے, اور جو واو کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب اور مقصد الگ ہے. اب میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لفظ جو ولایت ہے نا جس کے اوپر زبر ہے وہ کیا ہے؟ ولایت کے بیسیکلی معنی ولی کے ہیں نا, یعنی کہ اللہ کے دوست کے ہیں. اچھا ولایت کا مقام کیا ہے جس کے اوپر زبر ہے؟ اس کا مقام عام لوگوں کا مقام ہے, یعنی کہ جو کسب سے اس رستے پر پہنچتے ہیں, یعنی کہ ریاضت کے مقام سے اس منزل تک پہنچتے ہیں, اپنی محنت سے اس منزل تک پہنچتے ہیں, وہ کسب کا مقام ہے, وہ ولایت قذبی کہلاتی ہے. آئی بس سمجھ. یعنی کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے میں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو دین کی بات بتائی, آپ کو حق کی بات تعلیم کری. اچھا میری باتیں آپ کے دل پر اثر کریں اور آپ راہ راست پر آ گئے. آپ نے میرے سمجھانے کے طریقے پر یعنی کہ میری بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی, آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا, برائیوں کو چھوڑ دیا, آپ حق کی طرف آ گئے, آپ نے نماز قائم کر دی, آپ شریعت کے راستے پہ چلنے لگے. یہ کسب ہی ہے نا, ایک کسب بھی ہو رہا ہے نا, محنت ہی ہو رہی ہے نا یہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے ہدایت کی کوشش کی, لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آیا, تو یہ میرا دوست ہے. اچھا اس کا تعلق اللہ اور بندے کا کیسے ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہ دوست اس وسیلے سے ہو گیا کہ جس نے اس کو ہی دیتے, تو میں کیسے چلتا.
یعنی کہ میرا جو شیخ ہوا جو بیچ میں ایک وسیلہ ہوا نا، تو اللہ رب العزت جو اس کو فیض اس کو شیخ کے قلب سے اس کو عطا فرمائے گا. یہ وہ ولایت ہے جس کے واؤ کے اوپر زبر ہے. اچھا ایک واؤ کے نیچے زیر ہے، وہ ہے ولایت کارساز کے، دوست کے، رہنما کے. یہ وہ ولایت ہے جو ولایت وہبی ہے، یعنی کہ جو مادرزاد ولی ہوتے ہیں. یعنی ایک وہ ولی ہوتا ہے جو دنیا میں آ کے بنتا ہے، اور ایک وہ ولی ہوتا ہے جو ولایت لے کر پیدا ہوتا ہے. جیسے مادرزاد ولی میں حضرت سید ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی. آئی نا بات سمجھ میں؟ ان کی ولایتیں جو تھی نا یہ وہبی ولایتیں تھیں. اچھا جو وہبی ولایت ہوتی ہے نا وہ تمام تصرفات اپنے دنیا کے اندر لے کر ہی پیدا ہوتا ہے. وہ تمام اسرار الہی اپنے قلب میں لے کر ہی پیدا ہوتا ہے. وہ ولایت ہوتی ہے کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ اور اس بندے کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پیچھے وسیلہ ہٹ جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا جو مادرزاد جو ولی ہوتے ہیں نا جن کی ولایت سے ہوتی ہے، ولایت ہوتی ہے، وہ ولی ہوتے ہیں کہ جو 7 نبیوں کے قدم پر ہوتے ہیں، جو 7 نبیوں کے قلب پر ہوتے ہیں، جن کا تصرف ہوتا ہے. اچھا جن کی ولایت قذبی ہوتی ہے ان کا جو تصرف ہوتا ہے، ان کی جو وہ ہوتا ہے، وہ پھر جو قطب الاکبر ہوتا ہے وہ پھر اس کے قلب سے فیض لیتا ہے. یعنی کہ وہ ڈائریکٹ نبیوں سے فیض نہیں لیتا، نبی کے قلب سے. وہ کس کے قلب سے فیض لیتا ہے؟ جو قطب الاکبر ہوتا ہے وہ اس کے قلب سے فیض لیتا ہے، جو کسب سے اس مقام تک چلتا ہے. یعنی کہ فائدہ جو کسب سے اس مقام تک چل رہا ہے اس کو بھی ہے، اور جو ایک مادرزاد ولی ہے اس کو بھی ہے. لیکن یہاں بات یہ آتی ہے اب مادرزاد ولی، اب جیسے سرکار غوث پاک کو لے لیتے ہیں، سرکار غوث پاک مادرزاد ولی تھے آپ، لیکن آپ اپنی زندگی کو اٹھا کے پڑھیں تو آپ کے حیات مبارکہ کے اندر آپ کو ملے گا کہ آپ نے 40 برس جنگل میں گزار دی. آپ نے اس طریقے سے ریاضتی کری کہ آپ نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. آپ وہبی ولایت لانے کے بعد بھی آپ کی ریاضت کا مقام یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو غافل نہیں کیا. آئی سمجھ میں؟ نبیین سے جو فیض ہوتا ہے نا عالم جبروت کے اندر، وہ انہی اولیاء کرام کو ہوتا ہے جو وہبی ولایت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو قذبی ولایت سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اولیاء کرام کے قلب سے فیض ہوتا ہے. یعنی کہ ابتدائی دور کے اندر اس کو اپنے شیخ کے قلب سے فائدہ ہوتا ہے، وہی اس کی اسرار اور وہی اس کی معرفت کی گرہیں کھولتا ہے جو اس کا شیخ ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا اس کے بعد جبروت کا عالم وہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں. اکثریت میں لوگ عالم ملکوت تک ٹھہر جاتے ہیں. اچھا عالم ملکوت سے جب عالم جبروت تک جو لوگ سفر کرتے ہیں نا وہ وہبی ولایت کے لوگ کرتے ہیں، کہ جن کی ولایت وہبی ہوتی ہے، وہب سے ہوتی ہے، یعنی کہ جو ان کاموں کے لیے چنے ہوئے ہوتے ہیں لوگ. اب ہم دوسری منزل کا سفر کر رہے ہیں. اب جب عالم جبروت سے نکلتے ہیں نا، جب وہاں سے جب ان کا سفر نکلتا ہے تو پھر وہ عالم لاہوت میں داخل ہوتے ہیں. عالم لاہوت میں داخل ہوتا ہے. عالم لاہوت کیا ہے؟ کہ جب وہ عالم لاہوت میں پہنچتے ہیں نا پھر وہ اپنی اس کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں. یہ وہی عالم ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا جن اولیاء کرام کی ولایت جن نبیوں کے قلب پر رہی ہے، پھر اس کے اندر جیسے حالات اور معاملات پیدا ہوئے، جب وہ عالم لاہوت میں داخل ہوئے تو کسی نے کہا کہ انا حق. میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان عالم لاہوت میں داخل ہوتا ہے تو اس پہ جو تجلی الہی کا ظہور ہوتا ہے کہ کوئی انا حق کہہ بیٹھتا ہے، کوئی انا قادر کہہ بیٹھتا ہے، کوئی کچھ کہہ بیٹھتا ہے.
وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم لاہوت کا مقام ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کا بھی عالم ہے. جب یہاں سے سفر کر کے انسان عالم لاہوت کے اندر آتا ہے، کچھ لوگ عالم لاہوت تک ان کی منزل اختتام ہو جاتی ہے، اور کچھ جو مرد قلندر ہوتے ہیں جن کی تشنگی اپنے رب کے دیدار سے بھی پوری نہیں ہوتی، پھر وہ عالم ہاہوت میں داخل ہوتے ہیں. کس عالم میں داخل ہوتے ہیں؟ عالم ہاہوت. یہ عالم ہاہوت کا کون سا عالم ہے؟ ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ محفل سما سنتے تھے. حضرت شاہ رکن عالم، کون شاہ رکن عالم؟ جو حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے پوتے ہیں، جن کا مزار ملتان شریف میں ہے پاکستان کے اندر. آپ دہلی تشریف لے کر گئے. اچھا شاہ رکن عالم اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کی آپس میں دوستی بہت تھی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت بہت کرتے تھے، اور محبت کی انتہا آپ کی یہ تھی کہ شاہ رکن عالم محفل سما نہیں سنتے تھے اور شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ محفل سما سنا کرتے تھے. کیا آپ محفل سما سنا کرتے تھے اور آپ محفل سما نہیں سنتے تھے؟ لیکن جب شاہ رکن عالم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں داخل ہوتے تھے تو آپ محفل سما سنتے تھے. تو اتفاق کی بات ایک دن واقعہ کچھ یوں ہوا کہ آپ جب دہلی تشریف لائے تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے محفل کا اہتمام کیا گیا. تو جب محفل کا اہتمام کیا گیا تو شاہ رکن عالم بھی آپ کے برابر میں بیٹھ گئے. اب جب قوال نے قول سے شروع کیا تو جب محفل اپنے عروج پہ پہنچی تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کو وش طاری ہوا. جب آپ کو وش طاری ہوا تو آپ جب کھڑے ہونے لگے تو شاہ رکن عالم نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو بٹھا دیا. اچھا لوگ سب دیکھ رہے ہیں یہ پوری محفل میں. پھر آپ بیٹھ گئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر آپ کو وش کا حالت طاری ہوئی آپ پر. پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، پھر آپ نے بٹھا لیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ پہ وش کی کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، پھر بٹھا لیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ حالت وش میں آئے تو پھر حضرت شاہ رکن عالم نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا، آپ کھڑے ہو گئے ادب میں. پھر پوری محفل کھڑی ہو گئی ادب. اچھا یہ تمام واقعہ، تمام ماجرا، تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو جب محفل ختم ہوئی اس کے بعد لوگوں نے پوچھا حضرت شاہ رکن عالم سے، حضرت ہمارے شیخ صاحب کے ساتھ ایسا واقعہ آیا تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے 3 دفعہ بٹھالا، 4 دفعہ بٹھالا، آپ نے 5ویں دفعہ آپ بھی کھڑے ہو گئے. آپ مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا تم اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے شیخ کا کیا مقام ہے. ضرور ایک مرید کی تشنگی ہوتی ہے، ایک مرید کی ایک جستجو ہوتی ہے کہ اس کو اس کے شیخ کا مقام و مرتبہ پتہ چلے. تو آپ نے فرمایا کہ جب پہلی دفعہ میں تمہارے شیخ کھڑے ہوئے تھے تو عالم ناسوت میں تھے، وہاں تک میرا گزر تھا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا بٹھا دیا. جب دوسری دفعہ وہ وش کی حالت میں کھڑے ہوئے تو عالم ملکوت میں تھے، میرا وہاں تک بھی گزر تھا، میں نے ہاتھ پکڑا ان کو واپس لے آیا اس مقام سے. پھر جب تیسری مرتبہ وہ وش کی حالت میں کھڑے ہوئے تو عالم جبروت میں تھے، میرا وہاں سے بھی گزر تھا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اس مقام سے واپس لے آیا. آپ کہتے چوتھی دفعہ کھڑے ہوئے جب وہ عالم لاہوت میں تھے تو وہاں تک بھی میری رسائی تھی اور میں نے ہاتھ پکڑا اور آپ کو بٹھا دیا. لیکن جب آپ مقام ہاہوت میں داخل ہوئے، وہاں وہ جب اپنے رب میں گم اور ضم ہو گئے، میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی اس مقام میں، آپ مجھے نہیں ملے تو میں آپ کے ادب میں کھڑا ہو گیا. یہ وہ مقام تھا عالم ہاہوت کا کہ جو ایک ہو کا عالم ہے. جب کائنات نہیں بنی تھی، جب کچھ نہیں تھا تو ایک ہو کا عالم تھا. یہ وہ مقام ہاہوت ہے کہ جہاں پہ جو ذات جاتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے حیثیت، پھر وہ قطرہ سمندر میں مل کر سمندر بن جاتا ہے، پھر وہ بالکل ضم ہو جاتی ہے،
ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے نہیں نکلتی، یہ وہ مقام حال ہوتی ہے. یعنی کہ اس کا باطن کیا ہوا کہ تم اپنے رب کے دیدار سے بھی آشنا ہو گئے، تم اپنے رب میں ضم بھی ہو گئے اور تم اپنے رب میں فنا بھی ہو گئے. جس پہ شاعر کہتا ہے نا کہ نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے یہ شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. پھر وہ مقام ہو جاتا ہے. اب اس کی ابتدا کیا تھی اور انتہا کیا ہے؟ میں نے پوری منزل آپ کو بتائی ہے، پورا راستہ آپ کو دکھایا ہے. ابتدا کیا تھی کہ آپ نے سب سے عزیز ترین چیز اپنی اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے. جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز قربان نہیں کرو گے تم اس راستے پہ نہیں چل سکتے. اچھا، روحانیت کے سفر میں چلنے والوں کے لیے بھی کیا، روحانیت کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بھی یہ سمجھ لیں کہ ان کا ابتدائی سبق یہی ہے کہ وہ اپنے سب سے عزیز ترین چیز قربان کریں. اچھا، اس راستے پہ چلنے والا ہر دن ایک نئی قربانی پیش کرتا ہے. وہ صرف ایک دن قربانی کا انتظار نہیں کرتا، وہ ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوتا ہے. اور جو شخص ہر دن اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر دن جو ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے، وہ اس کے تجلی سے اس کو معمور کرتا ہے، اس کا معرفت، اس کو فیض عطا کرتا ہے. یعنی کہ ہم نے اپنے قربانی کو ضائع نہیں کرنا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا ہی نام ہے اور اس کے بعد پھر آپ اسی معاملات میں لگ گئے، دنیا داری کے اندر اس میں ہی سب کچھ لگ گئے دنیاوی معاملات کے اندر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ضائع کرنے کے برابر ہی ہوئی. آپ نے قربانی ہر لمحے دینی ہے، ہر پل دینا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ قربانی تو یار یہ بھی ہے کہ تم کسی کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کر دو، یہ بھی افضل قربانی ہے. یہ اس لاکھ درجے قربانیوں سے بہتر ہے کہ جو تم دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے نہیں کرتے، ریاکاری کرتے ہو، دکھاوے کے لیے کرتے ہو کہ دنیا دیکھے گی کہ میں کتنا بڑا جانور لے کر آیا ہوں، میری دنیا میں واہ ہوگی، لوگ میرے جانور کو دیکھنے آئیں گے، میں اپنے جانور کے لیے باقاعدہ اہتمام کروں گا، میں ویڈیو شوٹ کروں گا، میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو میں نے اتنے لاکھ کا جانور لیا. اس قربانی سے لاکھ درجے وہ قربانی بہتر ہے کہ جو تم نے کسی کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو قربان کیا ہو. میں تو کہتا ہوں وہ قربانی بہتر ہے کہ جو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ نے ہنس کے بات کی ہو اگر وہ تم سے ناراض ہو تو. انا تکبر یہ قربان کرنا تو سمجھ لو کہ ہر دن آپ پہ فرض ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ لازم ہے کہ جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے، جب ہم کسی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی چیز قربان کرتے ہیں یا اپنی کسی کی چھوٹی خوشی کے لیے ہم اپنے سب سے بڑی چیز قربان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد جو ہے نا وہ بہت بڑا حقوق ہے، وہ ہزار عبادتوں سے بہتر ہے حقوق العباد. کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد کے جو معاملات ہیں نا وہ بندہ اور بندے کے معاملات ہیں. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ حقوق العباد میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو رسوا کیا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی کو نقصان پہنچایا ہو، جب تک مجھے وہ شخص معاف نہیں کرے گا نا میرا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. ہم اپنی چھوٹی سی دنیا بنانے کے لیے، اپنی چھوٹی سی شہرت بنانے کے لیے
ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے کوئی. ہم دنیا تو کما لیں گے، ہم اپنے رب کو نہیں پا سکتے، ہم اپنے رب کو نہیں کما سکتے، رب کی روحانیت کو نہیں پا سکتے، ہم اس کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. رب کو اگر تم نے پانا ہے نا، اپنے رب کو اگر تم نے حاصل کرنا ہے تو تم لوگوں کی خدمت کرو، تم لوگوں کی کام آؤ، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرو، لوگوں کی پریشانیاں دور کرو، نہ کہ لوگوں کے لیے اور پریشانی پیدا کرو، نہ کہ اور مسئلے مسائل پیدا کرو. دین ہمارا یہ نہیں کہتا کہ تم زبردستی پر اپنے دین مسلط کرو. ہمارا دین تو کہتا ہے کہ تم اپنے فعل سے، اپنے اعمال سے، اپنے کریکٹر سے کیا دین کی تبلیغ کرو. کیونکہ دین جو نا تمہارے کردار سے ہے، تمہارے بولنے سے نہیں ہے. حقوق العباد جو ہے نا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. سر اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. آپ روزہ نہیں رکھتے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے نا. لیکن کسی کی حق، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ نہیں ہے، بندہ اور بندے کا معاملہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، تمہاری سزا اور جزا جو ہے نا وہ گواہی ہے. تمہارا رب جو تمہیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، وہ کیا تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے؟ کیا وہ غفار نہیں ہے؟ کیا وہ کریم نہیں ہے؟ وہ غفار بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ تمہارے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ ذوالجلال والاکرام بھی ہے. وہ کہیں تم پہ غصہ کر رہا ہے تو کہیں تم سے محبت بھی کر رہا ہے. وہ کہیں تم پہ قہر کر رہا ہے تو وہ تم پہ کہیں عاجزی بھی کر رہا ہے. وہ ہر رنگ میں ہم ہی لوگوں میں موجود ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کی صفات کا ذل ہے. ہر انسان کے اندر رب کی صفات موجود ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ بڑے بزرگ فرماتے ہیں، مجھے ایک شعر بہت پسند ہے یار. کہتے ہیں کہ اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے. یعنی کہ حقوق العباد کی اگر آپ انتہا پوچھنا چاہتے ہو نا، اس کی کمال کو پہنچنا چاہتے ہو آپ حقوق العباد کی، تو آپ میرا صرف یہ شعر سنو اور اس پہ عمل کرنا. آپ کی 1000 ریاکاری والی عبادتوں سے بہتر ہے، 1000 سال دکھاوے کی عبادت سے وہ بہتر ہے. کیا شعر میں کیا پڑھ رہا تھا؟ اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے لباس بشر میں ہے. یعنی کہ اب انسان ہماری نظر میں کچھ اور ہی ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. ہم اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو مندروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو مسجدوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو پہاڑوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس کو آسمانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ وہ انسان بشر کے اندر ہی موجود ہے. بس ہماری دیکھنے والی آنکھ ہمیں چاہیے. کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن بھائی نے سوال کیا تھا ان کو میری پوری نشچت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پر رکھے اور ہمیں ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور یا اللہ تعالی ہمارے فرما بہت بلند مقام و مرتبہ عطا فرما. میری دعائیں آپ لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آپ کی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ظاہری قربانی اور باطنی قربانی کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور وہ چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے شیخ کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے شیخ کو صحت درستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام سننے والوں کو ہمارے شیخ کے راستے پر، ہمارے بزرگوں کے راستے پر، اولیاء کرام کے راستے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راستے میں شیطان کے شر سے، جادو کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔